قرآن کریم میں عورت کی تعظیم، تکریم اور عزت کا عالم یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں ملتا۔ قرآن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن قرآن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیتا۔ قرآن قصہ یوسف میں عزیز مصر کی بیوی کی غلطیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن قرآن اس عورت کا نام نہیں لیتا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں پر یہ فرض ہے کہ اگر وہ کسی کی بہن بیٹی میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی نافرمانی دیکھیں تو خدا را اس کے نام کا پردہ رکھیں۔ اگر آپ اس کو جسمانی پردے کی تلقین نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے نام کا پردہ رکھیے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ کسی کے نام کا پردہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نام اور کام کے پردے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اسی ضمن میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا نام ہے، اور وہ عورت ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ ان کے علاوہ کسی اور عورت کا نام قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ جب کبھی انسانوں نے عورت کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، تو قرآن نے اسے یا مریم کہہ کے پکارا۔ حضرت مریم کا نام قرآن کریم میں آپ کو عزت، تکریم اور تعظیم کا منہ بولتا ثبوت ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ خدا را اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو عزت دیجیے۔ عزت دار انسان دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔